السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک گیر چھاپوں کے 2 دور اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 240 سے زیادہ لیڈروں اور عہدیداروں کی گرفتاری کے بعد مرکز نے آخرکار اس تنظیم پر 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پی ایف آئی اور اس سے وابستہ اداروں یا محاذوں کو فوری طور پر غیر قانونی سرگرمیاں ایکٹ UAPA کے تحت غیر قانونی انجمنیں قرار دیا گیا ہے۔ حکومت نے اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا یعنی سمی، جماعت المجاہدین بنگلہ دیش اور اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا ISIS کے ساتھ روابط کا حوالہ دیتے ہوئے PFI پر پابندی لگا دی ہے۔ آل انڈیا امام کونسل سمیت 8 دیگر تنظیموں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ PFI اور اس سے ملحقہ ادارے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو ملک کی سالمیت، خود مختاری اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے اور عوامی امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ PFI اور اس سے ملحقہ ادارے ایک سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور سیاسی تنظیم کے طور پر کھلے عام کام کرتے رہ رہے ہیں، لیکن وہ معاشرے کے ایک خاص طبقے کو بنیاد پرست بنانے کے خفیہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری ارون سنگھ نے چہارشنبے کو کہا کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی ملک کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جس وقت راجستھان کے کئی اضلاع میں فسادات ہوئے، ہم نے کہا تھا کہ PFI ملوث ہے۔ یہاں تک کہ کرناٹک میں جب سدارامیا اقتدار میں تھے 23 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ ملک میں امن کی برقراری رکھنے کے لیے PFI پہ پابندی لگانا ضروری تھا۔ ارون سنگھ نے بنگلورو میں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے PFI پر پابندی لگانے کے بعد یہ بات کہی۔ PFI کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن اور اس پر پابندی عائد کرنے کے بیچ CPM نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر فرقہ پرست تنظیموں پر پابندی عائد کرنی ہے تو سب سے پہلے پابندی RSS پر لگنی چاہیے۔ CPM کے ریاستی سیکریٹری MV گووند نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ محض پابندی سے ان کی سرگرمیاں ختم نہیں ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ PFI کے حوالے سے BJP صدر JP نڈا نے کیرالہ کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ یہ ریاست دہشت گردوں کی آمد جا بن چکی ہے۔ کانگریس کی سینٹرل الیکشن اتھارٹی کے سربراہ مدھوسودھن میستری نے سونیا گاندھی کو مندوبین کی فہرست پیش کر دی جو پارٹی کے صدارتی الیکشن میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ سونیا گاندھی سے ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا کہ کانگریس کے خازن پون کمار بنسل نے پارٹی کی سینٹرل الیکشن اتھارٹی سے نامزدگی لی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ وہ نامزدگی داخل کریں گے یا نہیں۔ صدر نشین الیکشن اتھارٹی مدھوسودھن میستری نے بتایا کہ تاحال ششی تھرور اور پون کمار بنسل نے نامزدگیاں لی ہے۔ کانگریس رائے کا کہنا ہے کہ اشوک گہلوت کا نام اب نہیں لیا جا رہا ہے۔ امکان ہے کہ کماری شیلیجا کے نام پر غور ہوگا، جبکہ راہل گاندھی کی پسند KC وینوگوپال ہیں، تاہم ابھی تک قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ سینئر قائد کمل ناتھ نے، جنہوں نے گزشتہ روز سونیا گاندھی سے ملاقات کی تھی، کہا کہ وہ پارٹی صدر بننا نہیں چاہتے، وہ مدھیہ پردیش میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ راجستھان کے سیاسی ڈرامے نے کانگریس قیادت کو پلان B کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاشی اعتبار سے پسماندہ طبقات کو ملازمتوں اور داخلوں میں 10% تحفظات فراہم کرنے سے متعلق دستور کی 103ویں ترمیم کی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ 5 ججوں کی دستوری بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس ادے امیش للت کر رہے تھے، اس سوال پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا کہ آیا EWS کوٹے سے دستور کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ بینچ نے کئی سینئر وکلاء بشمول اٹارنی جنرل K وینوگوپال اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کے 6.5 دنوں تک جاری دلائل کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ آگرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ تاج محل کی بیرونی دیوار سے 500 میٹر کے دائرے تک تمام کمرشل سرگرمیاں فوری بند کر دیں۔ جسٹس سنجے کشن کول اور جسٹس AS اوکا کی بینچ نے آگرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کہا کہ وہ اس کے حکم پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ عدالت ایک درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں خواہش کی گئی تھی کہ عہدیداروں کو ہدایت دی جائے کہ یونیسکو کی عالمی ورثے کی حامل عمارت کے اطراف 500 میٹر تک تجارتی سرگرمیوں کو روک دیں۔ یہ درخواست کئی دکان مالکین نے دائر کی تھی جنہیں کاروبار کے لیے 500 میٹر کے دائرے کے باہر جگہ الاٹ کی گئی تھی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ تاج محل کے قریب غیر قانونی تجارتی سرگرمیاں ہو رہی ہے جو سپریم کورٹ کے سابقہ احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے جاپانی ہممنصب فومیو کیشیدا کے ساتھ ثمرآور ملاقات کی اور سابق وزیراعظم شنزو آبے کی افسوسناک موت پر گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے باہمی تعلقات کے استحکام اور ایک کھلے، آزاد اور مضبوط ہند بحرکال علاقے کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں رول کے لیے شنزو آبے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نے سابق وزیراعظم کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جاپان کا دورہ کیا۔ آخری رسومات سے قبل انہوں نے وزیراعظم فومیو کیشیدا سے ملاقات کی۔
دونوں قائدین نے ہند جاپان خصوصی اسٹریٹجی کو عالمی شراکت کو مزید مستحکم کرنے کے عہد کا اعادہ کیا اور کہا کہ مختلف بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں میں مل کر کام کریں گے۔ مودی نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے پی ایم کیشیڈا کے ساتھ ثمر آور ملاقات کی۔ حکومت اتر پردیش کی جانب سے مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے۔ منگل کو ڈپٹی کلکٹر بدھانا مظفر نگر ارون کمار کی صدارت میں قصبے کے مختلف مدرسوں کا سروے کیا گیا اور 11 پوائنٹس پر سروے ٹیم نے باریک بینی سے معائنہ کیا۔ اس موقع پر جمعیت العلماء ہند شاخ بدھانا کے عہدیدار بھی ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ قصبے کے مدرسوں جیسے دارالعلوم شاہ ولی اللہ، مدرسہ صدیقہ، دعوت الایمان، مدرسہ سراج العلوم وغیرہ سروے کے حصہ رہے۔ سروے ٹیم کی سربراہی ڈپٹی کلکٹر بدھانا کر رہے تھے۔ ڈپٹی کلکٹر ارون کمار اور بلاک ایجوکیشن آفیسر کرن یادو انل کمار نے مدرسے پہنچ کر 11 پوائنٹس کا باریک بینی سے معائنہ کیا۔ اصل شیو سینا کس کی؟ معاملے میں آج سپریم کورٹ سے ادھو ٹھاکرے گروپ کو شدید دھکا لگا ہے۔ انتخابی نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رہے گی۔ 5 ججوں کی آئینی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اصل شیو سینا کون ہے؟ بینچ کو اس پر فیصلہ کرنا تھا۔ ایکناتھ شنڈے نے شیو سینا کے انتخابی نشان کا دعویٰ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی پر کوئی روک نہیں لگے گی۔ اس سلسلے میں ادھو ٹھاکرے گروپ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی کہ شیو سینا کا کون سا گروپ اصلی ہے اور شیو سینا کا انتخابی نشان کس کو دیا جائے۔ وزیراعظم نریندر مودی 1 اکتوبر کو ملک کی 5ویں جنریشن ٹیلی کام سروس یعنی 5G کا آغاز کریں گے۔ مودی انڈیا موبائل کانگریس کے افتتاح کے موقع پر اس سروس کا آغاز کرنے والے ہیں، جو 1 اکتوبر سے 4 اکتوبر تک دارالحکومت کے پرگتی میدان میں چلے گی۔ اگرچہ اس حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں دی گئی ہے، لیکن وزارت ٹیلی کام کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم اس دن ملک میں 5G انٹرنیٹ سروس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے سابق چیف منسٹر کمل ناتھ نے اپنے دور حکومت میں ریاست میں گاؤں ماتاؤں کے لیے بہت سے کام کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے آج الزام لگایا کہ خود کو گائے کا بھکت کہنے والی موجودہ بی جے پی حکومت میں گاؤں ماتائیں بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کمل ناتھ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مدھیہ پردیش میں لمپی وائرس کا پھیلاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسرے اضلاع جو انفیکشن سے بچ گئے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ متاثرہ جانوروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مویشیوں کی ہلاکت کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ حکومت کے تمام دعوے اور اعلانات کاغذی ثابت ہو رہے ہیں۔ میدانی سطح پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسلامی دانشور اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر ایمریٹس پروفیسر اختر الواسع نے مشہور زمانہ اسلامی مفکر، معلم اور رہنما ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ یہ مقولہ ان کے سانحہ ارتحال پر بالکل صادق آتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصے سے ایک نامور استاد، انسانی حقوق کے پاسدار، اسلام کی حقانیت کے علمبردار کی حیثیت سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنی علمی فتوحات سے، جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ غیر معمولی بھی ہے اور اس کی عصری معنویت بھی ہے۔ پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں ڈاکٹر یوسف القرضاوی سے ذاتی ملاقات کا شرف حاصل تھا۔ جولائی 2005 میں اردن کی دارالحکومت عمان میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں ان کے ساتھ شریک ہونے کا موقع ملا اور اس کانفرنس میں انہوں نے میرے پیش کیے ہوئے خیالات کے نام لے کر تائید کی اور مجھے حوصلہ بخشا۔ اٹلی کے عام انتخابات میں دائیں بازو کے مخلوط نے واضح کامیابی درج کرائی ہے اور وہ نئی پارلیمنٹ کی تشکیل کرے گئے۔ ملک بھر کے 99% پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹوں کی گنتی ختم ہو چکی ہے۔ قوم پسند برادرز آف اٹلی نے 26% ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس پارٹی کی لیڈر جارجیا میلونی عین ممکن ہے کہ ملک کی اگلی وزیراعظم بنے گی۔ ریاست تلنگانہ میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور انتخابی حکمت عملی ساز پرشانت کشور کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ دونوں کے درمیان نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، جس سے TRS پارٹی اور پرشانت کشور ٹیم کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی کھٹاس پیدا ہو گئی ہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ اسمبلی حلقے منوگڑا کے ضمنی انتخابات کا سروے کرنے کے لیے پہنچے پرشانت کشور کی ٹیم سروے کرے بغیر واپس لوٹ گئی ہے۔ یہی نہیں، TRS کے لیے سروے کرنے والی پرشانت کشور کی ٹیم میں شامل 300 ارکان میں سے 200 ارکان کو واپس طلب کر لینے کا پرشانت کشور نے فیصلہ کیا ہے۔ باقی 100 ارکان کو بھی بہت جلد واپس طلب کرتے ہوئے دوسری ریاستوں کو روانہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ تازہ صورتحال سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ پرشانت کشور اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جو جگل بندی تھی وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے رائے درگ کی قیمتی اراضی کی ملکیت پر اپنے فیصلے کو واپس لینے سے انکار کر دیا اور تلنگانہ حکومت کو سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ جسٹس جی سری دیوی اور جسٹس ایم جی پریا درشنی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کہا کہ حکومت نے فیصلے کو واپس لینے کے لیے جو اپیل دائر کی ہے اس میں کوئی جائز جواز نہیں ہے۔ اپریل 2022 کو جسٹس اے راج شیکھر ریڈی اور جسٹس ایم جی پریا درشنی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے رائے درگ میں سروے نمبر 234 کے تحت 7,000 کروڑ مالیاتی قیمتی اراضی کی ملکیت کا 2 خانگی اداروں کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ بی سرینیواس کرشنا اور ایم لنگیا کے حق میں فیصلہ سنایا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے درخواست دائر کرتے ہوئے فیصلے کو واپس لینے کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر کونسل ویدیا ناتھن نے حکومت کے موقف کو پیش کیا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دونوں خانگی فریقین نے سابقہ بینچ میں تحریف کردہ دستاویزات داخل کیے تھے اور عدالت نے حکومت کے موقف کی سماعت کے بغیر ہی فیصلہ سنایا تھا۔ خانگی اداروں کی جانب سے بھی سینئر ایڈوکیٹس نے اپنے دلائل پیش کیے اور حکومت کے دعوے کی نفی کی۔ عدالت نے کہا کہ اگر فیصلے سے حکومت متاثر ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں خصوصی مرافع داخل کر سکتی ہے۔ معروف عالم دین و مصنف مولانا عبدالعلیم اصلاحی ناظم و محتمم جامعۃ البنات الاصلاحیہ کا منگل کی دوپہر انتقال ہو گیا۔ مولانا عبدالعلیم اصلاحی کا شمار حیدرآباد کی ان بزرگ شخصیات میں ہوتا تھا جو عملی طور پر مسلم کاز کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں شامل تھے۔ مولانا عبدالعلیم اصلاحی جو کئی تحریکات کے محرک اور عملی جہدکار ہونے کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ مولانا عبدالعلیم اصلاحی ولد محمد نسیم مرحوم نے شہر حیدرآباد میں جامعۃ البنات اصلاحیہ کی بنیاد رکھی تھی جہاں مسلم لڑکیوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ مولانا کے انتقال کی خبر کے ساتھ ہی ان کے مکان واقع سعید آباد پر سیاسی، سماجی و ملی قائدین کے علاوہ ان کے چاہنے والوں اور تحریکی نوجوانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور مرحوم کے فرزند معتصم اللہ کو والد کے ثانیہ ارتحال پر پرسا دیا۔ مولانا عبدالعلیم اصلاحی ملک کی کئی اہم ملی تنظیموں اور جماعتوں کے مشیر اور سرپرست رہ چکے تھے اور اپنی آخری سانس تک کئی تنظیموں سے وابستہ رہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج بروز چہارشنبہ بعد نماز فجر مسجد حضرت اجالے شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں ادا کی گئی اور تدفین مسجد سے متصل قبرستان میں عمل میں آئی۔ مولانا محمد رحیم الدین انصاری ناظم جامعۃ اسلامیہ دارالعلوم و صدر یونائیٹڈ مسلم فورم تلنگانہ و آندھرا پردیش و رکن تاسیسی کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کا طویل علالت کے بعد منگل کی دوپہر انتقال ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ آج چہارشنبہ بعد نماز ظہر جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد واقع شیورام پلی میں ادا کی جائے گی۔ تدفین حسامیہ چمن مادنا پیٹ میں عمل میں آئے گی۔ مولانا رحیم الدین انصاری کے انتقال کی اطلاع کے ساتھ ہی ان کے قیامگاہ واقع پنجشاہ پر محبان حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا رحیم الدین انصاری کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ مولانا رحیم الدین انصاری ابتدا سے ہی متحرک اور ملی کاز کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے مولانا عاقل رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں مسلم متحدہ محاذ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا اور حیدرآباد ریلیف کمیٹی کا تصور دینے والوں میں مولانا رحیم الدین انصاری کا شمار ہوتا ہے۔ مولانا رحیم الدین انصاری کے رابطہ عالم اسلامی کے علاوہ دنیا کے بیشتر مسلم ممالک سے قریبی روابط رہے ہیں۔ وہ ملک کی نمائندہ مسلم تنظیموں کل ہند مسلم مشاورت ملی کونسل دینی مدارس بورڈ کے علاوہ دیگر تنظیموں سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ جوائنٹ کمشنر پولیس ٹریفک حیدرآباد نے ڈی جی پی کی گاڑی پر 7,000 روپے کے جرمانے کی خبر سے متعلق وضاحت پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پر جو خبر وائرل ہو رہی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں پر ٹریفک چالانات کیے جاتے ہیں، تاہم ڈی جی پی کی گاڑی پر 7,000 روپے چالان تقریباً 2 سال سے زیر التوا ہے اور چالان کی رقم ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ پولیس کی تمام گاڑیاں ڈی جی پی کے نام پر رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ سال 2018 سے تلنگانہ کے تمام پولیس عہدیداروں نے 11,601 زیر التوا چالانات ٹریفک پولیس کو ادا کیے ہیں، جس کی رقم 28,85,640 روپے تھی۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس گاڑی جس کا نمبر TS09PA1234 ہے، اس کے چالان کی رقم پہلے ہی ادا کر دی گئی ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا کہ وطن عزیز میں دینی مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دینی مدرسے اسلام کے قلعے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی نشانی ہے۔ موجودہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دینی مدرسوں کی مدد کی جائے اور انہیں مضبوط و مستحکم کیا جائے۔ جو ان کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرے گا۔ دینی مدرسوں کو آباد رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اویسی نے کہا کہ دینی مدرسوں کے چراغ صبح قیامت تک روشن اور آباد رہیں گے۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے آج شاستری پورم میں واقع رشید کالونی روبرو حسن نگر میں دعوت اسلامی ہند کے مرکز فیضان مدینہ میں مدرسہ فیضان حضرت انوار اللہ فاروقی کے 50 سے زائد طلباء کے تکمیل حفظ پر منعقدہ جلسے تقسیم اسناد و دستار بندی سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔
اسدالدین اویسی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا اور کہا کہ مال کے وارث فرعون ہیں اور علم کے وارث انبیاء ہے۔ انہوں نے کہا کہ دولت خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور علم کو بانٹنے سے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم میں زیادتی کے لیے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہے جو اپنے بچوں اور نئی نسل کو اسلامی تعلیمات کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں۔ پرانے شہر حیدرآباد کے نواب صاحب کنٹا ہل کالونی میں بارش کے دوران بجلی گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق منگل کی دوپہر بارش کے دوران اچانک مکان پر بجلی گری، تاہم اس واقعے میں مکین محفوظ رہے۔ اس واقعے میں گھریلو الیکٹرک سامان کے ساتھ ساتھ مکان کو بھی نقصان پہنچا۔ متعلقہ حکام نے مقام واقعہ کا معائنہ کر کے تفصیلات حاصل کیے۔